شعر و شاعری کے اندر تو پھر آپ جو مرضی سنتے چلے جاؤ. یہ سنو ذرا جو بات کرنے لگا ہوں. وہ فرمایا کہ بیت اللہ حرم پاک میں جو پرندے ہیں نا، پرندے جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ کرتے کیا ہے؟ بیت اللہ کے ساتھ جو ہوائیں ٹکراتی ہیں کہتے ہیں پرندے جو ہے نا ان ہواؤں کے اندر سے گزرتے ہیں. کون سی ہوائیں؟ جو بیت اللہ سے ٹکراتی ہیں. بیمار پرندے اس کے اندر سے گزرتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. ہوں تسی خود اندازہ لگاؤ، ہوا بیت اللہ نہ لگے پھر ادھی اندروں ہوا دے اندروں پرندہ لنگے، اللہ تعالی پرندے نو شفا عطا فرما دیندا وے تے جیڑی مٹی حضور دے قدماں دے نال لگی دی ہے اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور دوستان محتشم، فیہ آیات بینات، فرمایا بھیڑیا جو ہے نا، اے نشانیاں تو دس لگا بیت اللہ دی کلی نشانیاں کی ہیں. بھیڑیا بیت اللہ دی حدود دے اندر بھیڑ دا شکار نہیں کردا. بھیڑیا بھیڑ کو دیکھ لے، بکرے کو دیکھ لے، اٹھا کے لے جاتا ہے. لیکن جو بھیڑیا ہے حدود حرم کے اندر، فرمایا وہ بھیڑ کا شکار نہیں کرتا. کس وجہ سے؟ کعبے کی عزت کی وجہ سے، کعبے کی حرمت کی وجہ سے، کعبے کی عظمت کی وجہ سے. اندازہ لگاؤ جانور بھی بیت اللہ کا کتنا ادب کرتے ہیں. اور اگے کی فرمایا جو اللہ کی نشانی ہے نا، مقام ابراہیم انہیں تھے نا. مقام ابراہیم تے گفتگو کرن تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مقام ابراہیم کیا ہے. پہلے یہ سمجھو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر پر آپ نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی نا، وہ ہے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اور پتہ ہے اس پتھر دی شان کی سی؟ جوں بیت اللہ دی دیوار بلند ہوندی سی نا، اے پتھر بھی بلند ہونا شروع کر دیندا سی. اور آپ دیکھو ذرا یہ مقام ابراہیم آپ کو بتانے لگا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ یہ میری نشانی ہے. عقیدے کی بات ذرا سمجھنا یار. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ابھی قدم وہاں پر نہیں ہیں، صرف لگے ہیں، اب نہیں ہیں. قدموں کے نشانات ہیں. کیا ہے؟ قدموں کے نشانات ہیں نا، جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ آیت اللہ، اللہ کی نشانی ہے. اگلی گل سمجھو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ دو پہاڑیاں نے، اللہ فرمانا ہے میری نشانیاں نے. یہ سوات کلام کی طرف چلے جاؤ، مظفر آباد کشمیر کی طرف چلے جاؤ، اتنے اتنے سونے پہاڑ ہیں. پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، کسی کے متعلق نہیں کہا یہ میری نشانی ہے. یہ صفا مروہ کے متعلق کہا یہ میری نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو صفا مروہ ہے نا، قدم اس کی ولیہ بی بی ہاجرہ کے لگ گئے. قدم لگ گئے بی بی ہاجرہ کے. اللہ فرماتا ہے میری نشانیوں میں سے ہے. اگر بات سمجھ میں آئے تو کنجوسی نہیں کرنی. ابھی قدم وہاں پر ہے نہیں، کتنے ہزار سال ہو گئے لگے ہیں، صرف لگے ہیں. کوئی بندہ اس چیز کا انکار کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ نہیں، کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. آپ خود اندازہ کرو، یہ بات اگر سمجھ میں آئے نا تو بولنا. او یار جدھر صرف قدم لگ جائیں، صرف اللہ کے ولیہ کے قدم لگ جائیں، اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے. تو جس جگہ پر اللہ کے ولی قیامت تک کے لیے اپنے جسم کے ساتھ موجود ہیں، اس جگہ کا اندازہ کون لگا سکتا؟ جدھر صرف قدم لگ جائے، اللہ کہتا ہے میری نشانیوں میں سے ہیں. تو یار جدھر موجود ہیں، داتا صاحب جدھر موجود ہیں، خواجہ صاحب جدھر موجود ہیں، امام علی الحق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں پر موجود ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کے بارے میں ذرا گفتگو کرنے لگو نا تو زبانوں کو بڑا کنٹرول کر لیا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ جہاں پر ہے نا، یہ جنت کے باغات ہیں.
کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ جہاں پہ بندہ مومن ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت کے باغات میں سے باغ جگہ ہے. اس لیے بولتے ہوئے کچھ نہ کچھ بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ میں کن کے متعلق گفتگو کرنے لگا. اب اگلی بات ذرا سنو. ابھی بھی قدموں کے نشانات ہیں کہ نہیں ہیں؟ جدھر ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان لگ جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، اللہ ان نشانات کو نہیں ختم ہونے دیتا. ہائے ہائے. تو پھر قبر انور میں محمد حبیب اللہ کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سمجھ رہی ہو نا جو کہتے ہیں قبریں خالی ہیں، نعوذ باللہ مار کے مٹی میں مل گئے. وہ یار ادھر تو قدموں کے نشانات کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہونے دیتا. تو دوستان محتشم پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور سنو یہ عقیدہ اہل سنت ہے، آقا ایسے زندہ ہے جس طرح اس دنیا کے اندر زندہ تھے، کھاتے بھی ہیں. یہ عقیدہ اہل سنت ہے، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، جدھر چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں. ایویں نہیں نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا تھا، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. نصیر چاند تاروں میں آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے پیامی ہے ہوا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہے ہوا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے پڑھو ہاں تھوڑا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور دوسری چیز کو دیکھو، میں یہ پانی پلاؤ یار، کوئی نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. وہ بچو اب ہم سنا نہیں ہے، ادھر دیکھو. ایک دو دفعہ انہوں نے منع، توجہ ہے آپ کی. آپ نو پتہ ہے جدو بندہ طواف مکمل کر لینا نا چکر، پھر جڑا عمرہ کرنے والا کی کردا ہے، او دے واسطے اے حکم ہے کہ مقام ابراہیم دی طرف رخ کر کے نا 2 نفل پڑھنے نے. مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے. اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ جدھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات ہیں. قدم نہیں ابھی قدموں کے نشانات ہیں. اور جدھر ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے وہ جگہ مصلی بنتی ہے، جدھر موسیٰ کلیم اللہ کے قدم لگے وہ جائے تجلی بنتی ہے، جدھر محمد رسول اللہ کے قدم لگے وہ عرش معلیٰ بنتی ہے. اور پھر دوسری یہاں پر کیا ہے توجہ رکھنا، اس لیے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سمجھو قرآن. بندہ کہتا نا اون دیکھو میں تو سیدھا سیدھا کہہ کے تے گزر جاندہ یہ اللہ یہ کھلی نشانی ہے مقام ابراہیم تو سیدھا. اب ایک آیت پڑھو، نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے بڑوں نے کہا تھا آیتاں تے ایک پاسے، زیراں زبراں شداں مداں شان نبی چاہیے. یہ دیکھو نا بات حضرت ابراہیم کی ہو رہی ہے، لیکن عظمت دیکھو کن کی سامنے آ رہی ہے، مقام کن کا سامنے آ رہا ہے. اب ذرا سننا توجہ کے ساتھ. فرمایا اب کوئی بندہ جا کے مقام ابراہیم پر نفل ادا نہیں کرتا
بلکہ مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے. گل سمجھ آئے نا بولنا ہے. ادھر مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے, رخ کر کے, ادھر جا کے نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے بیٹے, آپ جب سفر پہ جاتے تھے نا تو لوگوں سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کے قدم کہاں پہ لگے ہیں. اگر آپ اس پر بھی نہ بولے تو دکھ ہوگا. جدھر لوگ بتاتے تھے نا کہ ادھر حضور کے قدم لگے ہیں, اس جگہ پر کھڑے ہو کے نماز کی ادائیگی فرمایا کرتے تھے. ادھر رخ کر کے پڑے جا رہے ہیں, بلکہ جدھر مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں ادھر کھڑے ہو کے نماز کی ادائیگی کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے خلیل اللہ اور ہے, حبیب اللہ اور ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ کا ان سے بڑا ہے. یہ جملہ ذرا پڑھو جس کو بھی آتا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ کا ان سے بڑا ہے. اب آگے چلو. اب ادھر ایک نشانی اور ہے, حجر اسود. کیا ہے یہ جو احباب گئے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا جو زیارتیں کروانے والے ہیں نا, وہ ان میں سے اگر کوئی کھٹمل ہو نا, کھٹمل سمجھتے ہو, اپنے مطلب کی بات کرنے والے, تو وہ یہ بتاتے ہیں زائرین کو دیکھو جی حضرت عمر فاروق نے نا حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تو ایک پتھر ہے, میں تجھے اس لیے چومنے لگا ہوں, رسول اللہ نے چوما ہے, نہیں تو نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. یہاں تک بات سناتے ہیں. حالانکہ شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے جب حضرت عمر نے حجر اسود کو دیکھ کے یہ کہا نا کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے, حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے یہ سن لیا. کہنے لگے عمر جی میں نے نبی پاک سے یہ سنا ہے یہ نفع بھی دیتا ہے یہ نقصان بھی دیتا ہے. یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میں نے سنا ہے نبی پاک سے یہ نفع بھی دیتا ہے یہ نقصان بھی دیتا ہے. نفع دیتا ہے مومنوں کو, کیوں؟ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں عطا کرے گا, اللہ زبان عطا کرے گا, جس نے بوسہ دیا ہوگا اس کے حق میں شفاعت فرمائے گا. حجر اسود کیا کرے گا؟ شفاعت. اے جڑی گل آپ سنان لگانا اینو پہلے سمجھنا توجہ دے نال, اتوں نہیں لگانی. اے بیت اللہ کا مطلب ہوندا ہے اللہ دا گھر. ایدا مطلب ہے نہیں کہ اللہ رہندا اوتھے. یہ صرف کعبۃ اللہ کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے, ظاہر کرنے کے لیے نسبت اپنی طرف کی گئی ہے. سمجھیو اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے. اے نہیں کہنا چاہیے اللہ ایتھے وے اللہ, نو, نہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اوپر ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اللہ جہت سے پاک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے دائیں ہیں بائیں ہیں اوپر ہے نیچے ہے, یہ بالکل نہیں, یہ عقائد کی باتیں ہیں. ہم میں سے اکثر کہتے ہیں اوپر والا جانے, یہ کفر ہے. کہ اللہ کے لیے اگر آپ کوئی جگہ کا تعین کرتے ہو نا, یہ علماء نے کفر لکھی ہے. بلکہ کیا کہنا ہے, وہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ پر موجود ہے. ٹھیک